محبوب سے شروع ہو کے محبوب بھی ختم ہوتی ہے۔ اس کائنات کا سب سے بڑا خزانہ میرے محبوب کی غلامی ہے، میرے محبوب کی وفاداری ہے۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے۔ بس آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ یہ کچھ عرصہ پہلے جو ہمارے مستقل نمازی ہیں مسجد کی، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ہماری مسجد میں ایک پرندہ تھا۔ وہ اکثر نا یہ جو سپیکر لگے ہوئے ہیں نا باہر، ان کے اوپر وہ بیٹھا کرتا تھا۔ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا آپ نے؟ وہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا، وہ پرندے کا نام ہوتا ہے کوگی، اس ٹائپ کا وہ پرندہ تھا۔ تو وہ نا تقریباً 2-2.5 سال ادھر رہا ہے۔ تو میرا بڑا اس کے ساتھ تعلق تھا۔ جب میں مسجد میں آتا نا تو ہر نماز کے وقت آنا تو سپیکر کے اوپر اسے دیکھنا، اور وہ بیٹھا ہوتا تھا۔ تو اس نے کچھ عرصہ پہلے وہ پنکھے چلے تو نماز مغرب میں ہم تھے، تو وہ نا اڑنے لگا تو کسی پنکھے میں لگا اور مر گیا۔ وہ 2-2.5 سال ادھر رہا۔ تو اس نے مجھے نا ایک بڑا سبق دیا، اور میں اکثر دوستوں کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ دنیا کتنی بے وفا ہے۔ وہ اکیلا تھا، وہ اڑتا پھرتا کھاتا پیتا تھا، شام کو آ کے یہاں پہ بسیرا کرتا، اور پھر وہ بچے دیتا، انڈے دیتا۔ تو وہ انڈوں کی جو ہے وہ پوری نگہبانی کرتا، اڑ کے جاتا، پھر آ کے بیٹھ جاتا۔ جب انڈے وہ دے لیتا تو پھر زیادہ دیر باہر نہیں رہتا تھا، اڑتا پھر واپس آ جاتا۔ اور پھر حالت یہ بنتی کہ ان انڈوں سے جب اس کے بچے نکل آتے تو پھر وہ یوں مسجد کے اوپر پھرتا رہتا، اور آ کے وہ چونچ میں کوئی چیز لاتا تو وہ لا کے نا اس کے اپنے بچوں کے منہ میں وہ ڈالتا۔ تو میں وہ بڑی حیرت سے نا وہ منظر دیکھتا رہتا۔ پھر بعض دفعہ ہم کوئی چیز اس کے آگے ڈالتے تو وہ اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتا رہتا، پانی لا کے اپنے بچوں کے منہ میں وہ قطرے ٹپکاتا رہتا۔ پھر نوبت یہ آتی کہ وہ بچے ہلنے لگ جاتے، اور بسا اوقات وہ بچے نیچے گرتے نا، وہ سپیکر کے اوپر سے نیچے گرتے۔ تو میں بعض دفعہ ثناء اللہ کو کہتا کہ نیچے کوئی چیز رکھ کے یہ بچی اس کے اوپر رکھو، تو وہ اوپر رکھے جاتے۔ پھر نوبت یہ آتی کہ وہ بچے اڑنا شروع ہو جاتے، اور پھر وہ ان کے ساتھ اڑتا، تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے بچوں کو اڑانے کی کوشش کرتا رہتا، اسی تگ و دو میں رہتا۔ اس کے بچے اڑنا شروع ہو جاتے، وہ تھوڑا تھوڑا کرتے 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 صحیح جب اڑنا سیکھ جاتے تو پھر اس کی زندگی میں وہ دن آتا کہ وہ بچے اس کے اڑتے اور اڑ کے پھر وہ واپس نہیں آتے تھے۔ وہ اپنا مسکن بنا لیتے اور وہ اپنی جگہ پہ خوش ہو جاتے۔ اور وہ پرندہ جب اس پہ وہ دن آتا تو یقین کریں وہ دن مجھ پہ بھی بڑا بھاری ہو جاتا کہ وہ اپنی چونچ اپنے پروں میں دے کے بیٹھ جاتا، اور کئی دن کئی راتیں گزر جاتی کہ وہ نہ کھاتا نہ پیتا نہ اڑتا، اور کئی دن گزر جاتے کہ وہ بیٹھا رہتا۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد اسے ہوش آتی، اور پھر وہی معمول ہوتا، اور وہ انڈے دیتا، اور پھر اسی نوبت پہ آ جاتا کہ اس کے بچے اڑ کے اپنا مسکن بناتے اور وہ تنہائی کی زندگی گزارتا۔ اس نے بہت بڑا سبق یہ دیا کہ جن کے لیے ہم حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، جن رشتوں کی وجہ سے ہم اپنے محبوب کو ناراض کر لیتے ہیں، اللہ کی ناراضگی مول لے لیتے ہیں، ہمارے جانے کے بعد یہی کچھ ہونا ہے۔ کوئی ہے جو کہے کہ میں تیری ساتھ تیری قبر میں جاؤں گا؟ سگی اولاد وہ یہ سمجھے گی کہ بس تیرا حق اتنا ہی ہے کہ تو مر، تیرا اعلان کروائیں گے، تجھے قبر میں اتاریں گے۔ بڑی قسمت کی بات ہوگی کہ جن کی اولادیں دعاؤں میں اپنے والدین کو یاد رکھے گی، لیکن بہت کم۔ کتنے دنیا سے چلے گئے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے والدین آپ کے بہن بھائی دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ سب کو غریق رحمت فرمائے، کتنا جاتے ہو ان کی قبروں پہ؟ کل یہ وقت ہم پہ بھی آنے والا ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ میرے بغیر نظام نہیں چلے گا، جو مر گئے ان کے بغیر چل رہی ہے دنیا کے، نہیں چل رہی، ہمارے بغیر بھی چلے گا۔ میں نے جمعے پہ بھی کہا تھا، کسی قبر کے خطبے پہ بڑی خوبصورت بات لکھی تھی کہ میں بڑا ہی اہم تھا، میں بڑا ہی اہم تھا، لیکن یہ میرا وہم تھا۔ یہ ہمارے وہم ہیں جو ہم نے پالے ہوئے ہیں۔ مجھے وہ واقعہ نہیں بھولے گا زندگی بھر بھی۔ ایک جنازے میں اپنے علاقے میں تھا، بزرگ آدمی فوت ہو گیا۔ ایک نوجوان مجھے کہنے لگا جنازے کی دعا نہ آئے تو قل هو اللہ احد پڑھ دوں۔ تو میں نے اس سے پوچھ لیا یہ مرنے والے بزرگ تیرے کیا لگتے ہیں؟ تو یقین جانے وہ کہنے لگا میرا سگا باپ ہے۔ باپ مر گیا، بیٹے کو جنازے کی دعا نہیں آ رہی۔ اور میں نے اس دن بڑا غور کیا، پتہ نہیں اس باپ نے کتنی راتوں کی نیند اس بیٹے کے لیے قربان کی ہوگی۔
ہم کہہ تو دیتے ہیں ماما ٹھنڈیاں چھاواں، واقعتاً وہ ٹھنڈیاں چھاواں ہیں، لیکن یہ ٹھنڈی چھاں جو تجھ تک پہنچی ہے اس میں تیرے باپ کی چمڑی جل گئی ہے، اس نے اپنا سکون برباد کر کے تجھے دیا ہے۔ تو یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، دنیا کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، آئیں پھر وفا اس سے کریں جو وفا کرنا جانتا ہے، اور وہ میرے محبوب ہیں، ان سے بڑھ کے وفا کرنے والا کوئی نہیں، جو زندگی میں اپنی امت کو نہیں بھولا۔ جب دنیا سے جانے لگے، آخری وقت جب آیا، دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے فرمایا کون؟ کہنے لگا جبریل ہوں، یہ دربار ایسا ہے یہاں پہ مجھے بھی اجازت لینا پڑتا ہے، آپ سے پہلے بڑے نبی آئے ہیں، ہر ایک کے پاس آیا ہوں، کسی کے پاس 2 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ 50 دفعہ۔ مفسرین نے لکھا میرے محبوب وہ ہیں جن کے پاس جبریل امین 24,000 سے بھی زیادہ دفعہ آیا، ہر دفعہ اجازت طلب کر کے آیا۔ محبوب نے فرمایا جبریل کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا اسرائیل ساتھ آیا ہے، اس نے بھی آج تک کبھی کسی سے اجازت کوئی نہیں مانگی، نہ کبھی کسی سے مانگے گا، لیکن آپ سے مانگ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جبریل میں بھی اپنے رب کی ملاقات کا شوق رکھتا ہوں، لیکن ذرا یہ تو بتا ادھر کے کیا حالات ہیں؟ جبریل امین نے کہا رب نے ساری جنت کو سجا کے سارے فرشتوں کو آپ کے استقبال کے لیے کھڑا کر دیا ہے، وہ رب خود منتظر ہے اپنے محبوب کا۔ ذرا اس جملے کو سمجھیں، وہ رب خود منتظر ہے اپنے محبوب کا جس کے لیے جنت تیار ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جبریل میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟ تو جبریل نے کہا اللہ ہے آپ کی امت کو سنبھالنے والا، اس نے پہلے آپ کی امت پر کوئی کم انعامات کیے؟ میرے محبوب نے فرمایا نہیں جبریل ایسے تو میں نہیں جا سکتا، ایک دفعہ تجھے پھر جانا ہوگا اور رب سے پوچھ کے آنا ہوگا کہ میری جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ جبریل امین دوبارہ گئے اور رب سے جا کے عرض کیا کہ آپ کے محبوب نہیں آ رہے اپنی امت کو چھوڑ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا جبریل میرے محبوب کو جا کے تسلی دے کہ میرے محبوب میں نے تجھے قرآن میں اعلان کیا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا تو راضی ہو جائے، تو پریشان نہ ہو، تیری امت کے بارے میں تجھے پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ رب کعبہ کی قسم اتنے گناہ ہم نے کیے ہیں، اب تک اگر بچے ہوئے ہیں تو صرف محبوب کی امت ہونے کی وجہ سے، اگر وہ نہ ہوتے تو آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو وہ جو دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کو نہیں بھولے، پھر کہا میری وفاداری کا خیال کرنا، کل جب قیامت والے دن آؤ گے میں حوض کوثر پہ تمہارا منتظر ہوں گا۔ اللہ کے محبوب اپنی امت کو پہچانیں گے کیسے؟ آپ نے فرمایا میں اپنی امت کو نہیں پہچانوں گا، میری امت کو تو باقی ساری امتیں پہچانے گی۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے لوگ جب قیامت والے دن آئیں گے ان کے وضو کے اعضاء ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے آسمان پہ سورج چمکا کرتا، سارے لوگ پہچانیں گے یہ میرے محبوب کی امت کے لوگ ہیں، میں تمہارا حوض کوثر پہ منتظر رہوں گا۔ پھر ہر نبی کو اللہ نے جو ایک ایک دعا دی مشکل وقت میں مانگو، ہر نبی نے مانگی، میرے نبی نے بڑے بڑے مشکل وقت دیکھے لیکن اپنی دعا وہ استعمال نہیں کی، فرمایا کل قیامت والے دن اپنی امت کی حق میں مانگوں گا۔ تو میرے وہ محبوب ہیں جو اپنی امت کا اتنا درد رکھتے ہیں۔ اما عائشہ کہتی ہیں ایک رات میں بستر سے اٹھی، رات کا کافی حصہ بیت گیا، اللہ کے نبی بستر پر کوئی نہیں، میں پریشان ہوئی، میں باہر نکلی، میں نے دیکھا کہ اس دن ہمارے گھر میں جو چراغ تھا اس میں تیل بھی کوئی نہیں، اندھیرا چھایا ہوا ہے، میں زمین پر بیٹھ کے یوں ہاتھ مار رہی ہوں، اچانک میرے ہاتھ اللہ کے محبوب کے قدموں کو لگے اور آپ سجدہ ریز تھے، اور ام المومنین بیان کرتی ہیں میں وہیں بیٹھ گئی اور میں نے کہا تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھائیں گے سجدے سے، لیکن وہ سجدہ اتنا لمبا سجدہ تھا، اتنا لمبا سجدہ تھا کہ وہ ختم ہونے پہ نہیں آ رہا، اور پھر فرماتی ہیں اس سجدے میں میں نے دیکھا کہ ایک ہی دعا مانگ رہے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو عذاب دینے پہ آ گیا تو تجھے روک کوئی نہیں سکتا،
لیکن مجھے یقین ہے تو میرے آنسوؤں کی لاج رکھ کے میری امت پہ رحم کرے گا. جو اپنے سجدوں میں نہیں بھولے اپنی امت کو، جو دنیا سے جاتے ہوئے نہیں بھولے، جو محشر میں نہیں بھولیں گے. جب سگی ماں بھی اپنے بیٹے کو دیکھ کے بھاگے گی، باپ بھی بھاگے گا مجھے نیکی نہ دینی پڑ جائے، باقی نبی اپنی امت کو چھوڑ دیں گے. اس دن ایک شخصیت ایسی ہوگی جس کی زبان پہ ہوگا امتی امتی، اور باقی ہر بندے کی زبان پہ نفسا نفسی ہوگا. آؤ اگر ہم وفا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے نبی سے سچی وفا کریں، جو وفا کرنا جانتے ہیں، جو اپنی امت کو کہیں نہیں بھولے. اور یقیناً اگر ہم ان کے سچے وفادار بن گئے تو ہمارا بیڑا دنیا میں بھی پار ہو جائے گا اور آخرت میں بھی پار ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کی سچی محبت نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں آخری سانس تک اپنے محبوب کا وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کی تکمیل ہے. میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اس موقع پہ جو بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ وہ دعا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرتا ہے. میں نے آپ کا زیادہ وقت تو نہیں لے لیا، میں معذرت چاہتا ہوں اگر وقت زیادہ ہوا ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی. اصل دعا کے لیے آپ کو بلایا تھا، تو ایک دفعہ آپ سارے حضرات سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد درود پاک پڑھیں بڑی محبت سے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں.